أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف حرف مرتين. سورہ نساء آیت نمبر 22. اب اللہ تعالیٰ ایک معاشرتی اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے، کس سے تعلق کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نکاح نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں تو جاہلیت کا دور تھا، ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، کوئی ادب فحاشی بے تھی، کوئی رشتوں کی حرمت نہیں تھی. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں میں رشتوں کی حرمت کا بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اللہ کہتا ہے تمہارے باپ دادا کی جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اس سے پہلے جو جہالتی کے دور میں جو ہو چکا وہ ختم ہوا، اس کو چھوڑ دو. انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بہت بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، برا طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کس سے آپ تعلق کر سکتے ہیں، کس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا رہا ہے کہ نکاح کا کس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے سب ہمیں رشتے گنوا دیا. اب اس میں جو خاص جو چیز ہے، ویسے تو یہ خالائیں، پھوپھیاں، خالازاد، بہنیں، یہ سب رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ان سے تمہاری نہیں ہو سکتے، نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ایک آدمی نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کو پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہاں کہہ رہا ہے، یہ اس میں ایک سمجھ والی بات ہے کہ اگر اس کی بیٹی ہے اور جوان ہے تو تم نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، لیکن ابھی آپ نے اس سے تعلق نہیں بنایا اور آپ نے تعلق بنانے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو پھر اس کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بہوؤں سے بھی منع کیا ہے، دو بہنوں سے بھی نکاح کو منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو پہلے ہو چکا، اس لیے کہ جہالیت کا دور تھا، وہاں کوئی طور طریقہ معاشرتی زندگی نہیں تھی، اور گناہ اور ثواب کا کوئی نہیں تھا، حرام حلال کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے میں رہنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. جو ہو چکا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھول جاؤ، لیکن آئندہ تمہیں خیال رکھنا ہے. بھول چوک ہو جائے، یعنی پتہ نہیں ہے یا کچھ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر معلوم ہو جائے ایسی بھول چوک ہو گئی ہے اور اگر پتہ چل جائے تو فوراً اس کی تلافی کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کے اللہ کی قرآن اور حدیث اور شریعت کو سمجھے اور اس کے مطابق ہم زندگی گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرتی میاں بیوی کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمحصنات من نساء الا ما ملکت ایمانکم. اللہ کہہ رہا ہے وہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں جو شادی شدہ ہے، یعنی جو ایک آدمی کے پہلے سے نکاح میں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، لیکن اگر کوئی لڑائی میں جو دوسری آ جائے، مطلب اور عورتیں آ جائیں باندھی کے طور پہ، تو وہ اس کے تم مالک ہو سکتے ہو. کتاب اللہ علیکم، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، توشہ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن اس کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. ذَلِكُمْ لِتَبْتَغُوا بِأَمْوَالِهِمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، لیکن وہ حلال جب ہے کہ جب تم ان کو نکاح میں لاؤ باقاعدہ مہر دے کر، نہ کہ شہوات اپنی خواہشات پوری کرو.
فمستمتعتم من بہی منہن آتوہن اجورہن فریدا، اور اب جب تم ان سے نکاح کرو تو ان کا مہر ادا کرو، جب ان سے فائدہ اٹھاؤ یعنی تو ان کا مہر ادا کرو. فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریدہ، اور تم نکاح کے بعد تم پر گناہ نہیں ہے اگر وہ جو مہر کی رقم جو ہے وہ اگر تم میاں بیوی آپس کی رضامندی سے جس طریقے سے بھی استعمال کرو، لیکن یہ مہر مقرر ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھ دی ہے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوتا ہے. اس عورت سے نہیں ہو سکتا جو دوسری مرد کے نکاح میں ہو، اس سے نہیں ہو سکتا. لڑائی میں جو آ جائیں غلام بن کر آ جائے وہ بھی ان کو بھی مسلمان کر کے اگر نکاح میں لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ تمہارے لیے ایک انعام ہے. لیکن جب نکاح تم اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے لیے حلال ہے کہ تم شادی کرو، لیکن مہر دے کے، نہ کہ صرف اپنی خواہشات پوری کرو. اور جب تم یہ ارادہ کر لو نکاح کا تو ان کو مہر دو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. اور وہ جو مہر کی رقم ہے، اب یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ معاف کروا لیتے ہیں، بعض عورتیں خود ہی معاف کر دیتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دو باہم رضامندی سے اگر عورت آدھا لے لے یا آدھا معاف کر دے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن عورت کی رضامندی بہت ضروری ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں اور اس میں حکمت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے طولن این کے حل محسنات المومنات، اللہ کہتا ہے مرض سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم میں طاقت نہیں ہے مہر دینے کی، یعنی تم ایک آزاد عورت سے تم نکاح کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے، یعنی تم زیادہ مہر نہیں دے سکتے، کسی قسم کا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تم مومن فمن ما ملکت ایمانکم، تم مومن کنیزوں سے یا لونڈیوں سے جو تمہارے پاس ہے ان سے نکاح کر لو. من فتیاتکم المومنات، لیکن مومن ہونا ضروری ہے. واللہ عالم بایمانکم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے ایمان کو. یعنی بعضکم من بعد، تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو، اس میں وہ محسوس مت کرو، شرم محسوس مت کرو کہ کوئی لونڈی یا کنیز تم اس سے نکاح کرو. یعنی ایک آزاد عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کا مہر نہیں دے سکتے، تو بہتر ہے کہ تم مومن کنیز لونڈی سے نکاح کرو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے، اور اس پہ شرماؤ نہیں. لیکن پھر اللہ کہتا ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ، اللہ کہتا ہے لیکن جب تم ان سے نکاح کرو اگر وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے اور اس نے اس سے نکاح نہیں کیا لونڈی یا غلام سے، تو تم اس کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے نکاح کرو، نہ کہ تم عیاشی کرو یا یاری کرو، دوستیاں کرو. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ کہتا ہے اگر یہ عورت جو لونڈی ہے لیکن مسلمان ہے اور تم نے اس سے نکاح کر لیا لیکن اس کے باوجود وہ فحاشہ ہے یعنی کسی اور سے وہ تعلق رکھتی ہے، تو تم اس کی سزا آدھی ہے. اب یہ جو آزاد عورت اگر فحاشہ ہوگی تو اس کو اور وہ پکڑی جائے گی تو اس کو 80 دروں کی سزا ہے. لیکن ایک غلام کنیز لونڈی سے تم نکاح کرو گے جو مسلمان ہوگی، یا مسلمان کیا ہوگا، وہ اگر فحاشہ پکڑی جائے گی فحاشی کرتے ہوئے کسی اور مرد سے تو اس کی سزا آدھی ہوگی.
फिर अल्लाह कहता है ज़ालिका लिमन खशियल अनात मिनकुम, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम अपने पे कंट्रोल कर सकते हो, वह अन तस्बिरु खैरुल लकुम, तो तुम सबर करो। यानी एक गुलाम औरत या कनीज से शादी करने से बेहतर है कि तुम अपने पे कंट्रोल, क्योंकि कुछ पता नहीं कि वो जो गुलाम औरत है किस नस्ल की है, कहां से आई है, क्या पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो बेहतर है कि तुम अगर समझते हो कि वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है तो बेहतर है कि तुम सबर करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, कोई गलतियां हो जाए तो अल्लाह माफ करने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला तरीका बता रहा है। अल्लाह ताला इन आयतों को हमें समझने की तौफीक दे। इस वक्त हमारा माशरा अल्लाह माफ करे। युरीदुल्लाहु युबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबु अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उसको खोल के बताए तुम्हारी हिदायत के लिए, और तुम्हें बताए अगले कौमों को उन्होंने क्या किया, लेकिन वो चाहता है तुम पर रहम करना, और वो ज्यादा जानता है और वो हर चीज में हिकमत है। अब ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा, ये आयत क्यों अल्लाह ताला ने ये इसलिए आयत कि अल्लाह ताला मुझे कह रहा है कि देखो तुम्हें, इंसान को अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हें अजीम मखलूक बनाया है, सब जो इतनी कायनात बनाई है उसमें अजीम तर हो। तो ये इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत किस शक्ल में, इस शक्ल में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नूर से सारी कायनात बनी है, और फिर वो उससे ये सारी कायनात की बरकत से एक इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के तहत, तमाम कायनात एक मकसद है और वो सब अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, वो इंसान का फायदा है वो तमाम कायनात का, लेकिन इंसान का भी एक मकसद है। तो इंसान का एक मकसद क्या है, वो हमें बहुत जरूरी है जानना, कि हम जाने कि वो क्या मकसद है। इंसान की पैदाइश का मकसद सिर्फ एक है, वो है अल्लाह की पहचान, अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह के रंग में रंगना। ये है इंसान का मकसद। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ रिस्क कमाने के लिए नहीं भेजा, ये हमें दुनिया इस्तेमाल करने के लिए दी है। इसकी तमाम रौनकें, इसकी तमाम बरकतें हमारे लिए हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का अल्लाह ताला ने मुझे तरीका बताया है। तो अल्लाह कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी फितरत को जानता हूँ, तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूँ। तो मैंने जिस कुरान में जो दीन अहकाम तुम्हें दिए हैं वो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए दिए हैं। अब वो आसान है, अगर तुम वो ले लोगे दीन अहकाम, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारे लिए दुनिया में जिंदगी गुजारना भी आसान हो जाएगा, कब्र भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, और आखिरत में भी तुम्हें मेरा दीदार, मेरी मुलाकात तुम्हें नसीब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, और तुम अपने पैदाइश का जो मकसद है उसको नहीं जानोगे, तो उसमें तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। जैसे पहले कौमें, जितनी भी कौमें आई, अल्लाह ताला ने उनको अपने पैगंबर दिए, अपने नबी दिए और किताबें दी, लेकिन वो इंतहाई सरकश, कोई मखदूबुन अलैह हुए, कोई जालिन हुए। अब अल्लाह ताला मुझे कह रहा है कि देखो, ना तुम मखदूबुन अलैह के लाइन में खड़े होना, ना जालिन की लाइन में खड़े होना, बल्कि तुम सिद्दीकीन और स्वालिहीन की लाइन में खड़े होना। तो सिद्दीकीन स्वालिहीन कौन है? वो है अल्लाह के पैगंबर और वली अल्लाह, जो वली अल्लाह क़यामत तक। नबूवत का सिलसिला बंद हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पैगाम पहुंचाने के लिए कुरान के जरिए से वो क़यामत तक अपने बंदों को चुनेगा,
اور اس کو وہ ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم اس کے راستہ اس تک پہنچا سکے. وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی دے گا کہ جو بھی اس بندے کی کو لے گا اس کی راہ پہ چلے گا تو وہ ظاہر آٹومیٹک قرآن اور سنت کی راہ پہ چلے گا تو وہ آسانی سے اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں اس کو اللہ کا دیدار بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں 5 دفعہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط المستقیم انعمت علیہم. ہمیں صراط المستقیم انعمت علیہم ان لوگوں کے راستہ دے, سیدھا راستہ دے اور ان لوگوں کا جس پہ تو نے انعام کیا. تو انعام لینے والے کون ہیں؟ صدیقین, صالحین, شہداء, یہ ہے. اچھا اب ہمیں بچا ان لوگوں سے اس راستے سے جس پہ تو نے مخدوم کا لیبل لگایا ضالین کا, یعنی یہود اور نصارہ کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس قرآن میں نے تمہیں جو بھی احکام دوں گا وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں. اب وہ آسان ہے کیونکہ وہ دین فطرت ہیں. میں نے تمہیں دین فطرت پہ پیدا کیا ہے, وہ تم لے لو گے تو تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر تم نے اس کے خلاف لیا تو تمہاری ساری زندگی ناکامیوں میں گزرے گی, پریشانی میں گزرے گی, قبر بھی تمہاری خراب ہوگی اور آخرت میں بھی دوزخ کے گڑھے میں جاؤ گے. اسی لیے میں نے تمہیں یہ قرآن دیا ہے کہ تم اس کو سمجھو, اس کے ذریعے سے مجھے پہچانو, میرے نبی کا کہنا مانو, اس کے وشواس پہ چلو. کیوں کہ میں تمہیں جانتا ہوں, مجھے سب علم ہے, زیادہ سب علم میرے پاس ہے. میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے فائدے کی چیز کون سی ہے, نقصان کی چیز کون سی ہے. حکیم, مجھے معلوم ہے کہ میں نے جو بھی تمہیں قرآن میں راستہ دیا ہے اور جو بھی میں احکامات تمہیں قرآن میں دوں گا اس کو اگر تم لوگے تو وہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کھول کھول کے بتا دیا ہے اور پہلے والوں کو میں جو کیا وہ بھی میں نے تو بتا دیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری رحمت تم پر ہمیشہ رہے. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ تم قرآن اور سنت اور کے مطابق زندگی گزارو, اپنی مرضی چھوڑ دو, اپنی خواہشات چھوڑ دو. اختیار تو میں نے دیا ہے لیکن اس اختیار کو تم واپس مجھے دے دو اور تم میری مرضی کو لے لو, میرے حکم کے مطابق جو قرآن میں نے تمہیں دیا ہے میرے محبوب کا طریقہ لے لو. تو تمہاری زندگی دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی, قبر بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی تم جنت الفردوس حاصل کم بھی کر رہا. مجھے دوبارہ بتا رہا واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہوں ہر وقت 24 گھنٹے. تم میری رحمت کے سائے تلے رہو. اگر تم نے میرے محبوب کا کہنا مانا اور اگر تم نے میرا کہنا مانا اور اپنی مرضی چھوڑی, اپنی خواہشات چھوڑی اور تم نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگے, اپنی زندگی کو قرآن اور سنت میں ڈھال لیا اور ہر وقت میری ہی طرف متوجہ رہے, میرے ہی طلبگار رہے, میری ہی رضا کے مطابق تم نے زندگی گزاری تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. کیوں کہ اس سے تمہیں میری تمام وہ رحمتیں تمہیں ملیں گی جو ملی صدیقین کو. صدیقین کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. شہداء کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت عمر, کیونکہ انہوں نے جو کہا. شہداء کا مطلب ہوتا ہے جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے, گواہی دیتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے. پھر صالحین میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت تم میری رحمت کے سائے تلے رہو. پھر اللہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ اگر تم نے کیا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اور اگر تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے, اپنی مرضی کے پیچھے لگے رہے, میری نافرمانی کی, میرے محبوب کی نافرمانی کی اور ان مزوں میں, دنیا کے مزوں میں لگے رہے, تو یہ تمہیں اتنا مجھ سے بہت دور لے جائیں گے.
تم اتنے دور چلے جاؤ گے کہ تمہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت یہی ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے, چاہے کہیں بھی ہے, مسلمانوں کی یہی حالت ہے, ہم لوگوں کی یہی حالت ہے. ہمیں اوروں سے مطلب نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم تو دور نہیں چلے گئے, اللہ سے ہم تو دور نہیں چلے گئے. اگر دیکھا جائے سچائی سے اگر ہم اپنے پہ نظر ڈالیں تو ہم بھی بہت دور ہیں. جب تک ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو, اپنے صبح سے شام کو اس میں نہیں ڈھالیں گے, ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے ڈبل پالیسی کی, منافقت کی, تو ہمارے لیے تو پھر وہ دوزخ کا گڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اب پورے کے پورے اسلام میں تو کیا داخل میں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ 50 حج کر لو, 50 عمرے کر لو, ہر وقت خیراتیں کر لو, یہ کر دو, یہ کرو. نہیں, اللہ کہہ رہا ایک ایک صبح سے شام تک تم میری مرضی کرو, میری مرضی کو سامنے رکھو, مجھے سامنے رکھو, میری رضا کو, میری ناراضگی کو سامنے رکھو, اور میرے محبوب کے طریقوں کو لے لو. اگر نہیں کرو گے تو میں نے تمہیں اختیار تو دیا ہے, زبردستی تو میں نہیں کروں گا. ساری مخلوق مجبور ہے میرے کہنے پہ چلنے پہ, لیکن تمہیں میں نے اختیار دیا ہے. کیوں؟ کہ تم میرے نائب ہو. میرے نائب اگر تم بننا چاہتے ہو, میرا رنگ تم لینا چاہتے ہو, تو تمہیں میرا کہنا ماننا ہوگا. مجھے اپنے میرے رنگ میں رنگنے کے لیے تمہیں میں نے قرآن میں ایک ایک چیز کھول کھول کر تمہیں بتا دی ہے, اور پھر اس قرآن کا نمونہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے, جس نے تمام زندگی تمہارے لیے گزاری ہے, ہر تکلیف تمہارے لیے برداشت کی ہے, ہر سختی تمہارے لیے برداشت کی ہے. اس نے دنیا کی کوئی نعمت سے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, صرف ہر وقت وہ تمہارے غم میں, تمہارے فکر میں رہا آخری وقت تک. تو اگر تم نے ان کو نہیں لیا اور مجھے نہیں لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہو. تو اگر تم اسی طرح خواہشوں کے پیچھے پڑے رہے, تو پھر تم پہ مہر لگ جائے گی, اور مہر لگ جائے گی, پھر اتنے دور چلے جاؤ گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تمہیں واپسی کا راستہ سجائی نہیں دیے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اچھی طریقے سے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ, میں چاہتا ہوں ان یخفف عنکم, کہ تم پر کم سے کم مشکلات ڈالوں, کم سے کم تم پہ ذمہ داریاں ڈالوں. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا, انسان کمزور ہے, مجھے معلوم ہے. تو میں جتنے بھی میرے احکامات ہیں, جتنا بھی میں نے قرآن اس میں تمہیں بتایا ہوا ہے, جو کچھ میرے ربی نے تمہیں کر کے بتایا ہے, کہا ہے, وہ تمہارے لیے آسان ہے. اس کو تم مشکل مت سمجھو, اس کو تم یہ مت سمجھو کہ ہم اس وقت عمل نہیں کر سکتے. یہی ہمارے ذہن میں کہ ہم اس وقت عجیب زمانے میں قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا نہیں, مجھے معلوم ہے, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تو میرے جو احکامات ہیں, میں نے جو قرآن میں احکامات دیے ہیں, میرے محبوب نے جو تمہیں عمل کر کے, ایسے زمانے میں جاہلیت کے دور میں تمہیں قرآن, جب ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور انہوں نے عمل کر کے تمہیں دکھایا ہے, تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن پہ عمل کرنا, قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے. ہر چیز سے فارغ ہو, ہر مشکل سے ہوتا ہے. ہم سب ڈپریشنوں سے نکل جائیں گے, ہم سب ساری دنیا کی مصیبتوں سے نکل جائیں گے, پریشانیوں سے نکل جائیں گے, غم اور فکر سے نکل جائیں گے, ہر چیز سے. کیوں؟ کہ ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق, جو اللہ تعالیٰ مجھے کہا ہے اس کے مطابق. آپ لوگ نے اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہماری شادیوں کے کیا حال ہے؟ ہم آسان ہے شادیاں کرنا, طلاقیں لینا آسان ہے, خراب شوہروں کو, خراب بیویوں کے ساتھ رہنا آسان ہے, حلال رزق کمانا آسان ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہیں, ہم نے کتنی مشکل کر دی ہیں اپنے لیے کہ حلال رزق میں ہم گزارا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے, ہم دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں, دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے ہیں, ہم حرام کے پیچھے لگ گئے ہیں, ہم ذخیرہ دوزی کے پیچھے لگ گئے, ہم ملاوٹ کے پیچھے لگ گئے, ہم دھوکہ دہی کے, یہ تمام چیزیں جو ہیں جس سے ہماری روح بھی خراب ہوتی ہے, جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, جس کا نتیجہ قبر کا عذاب, جس کا نتیجہ دوزخ
اور ہم مسلمان کے لیے دوزخ کا گڑھا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں قرآن میں وہ تمہاری ساخت کو رکھ کے تمہیں سمجھ کے اس لیے کہ میں نے پیدا کیا اس کے مطابق میں نے کیا ہے. یہ دین اسلام فطرت ہے, اس کو تم لے لو گے تو تم بہت آسان زندگی ہو جائے گی تمہاری. دنیا ہی میں تمہیں جنت کا مزہ آ جائے گا, دنیا ہی میں تمہیں سکون قلب حاصل ہو جائے گا, نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا, دنیا ہی میں تم دونوں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے, لوگوں میں رہو گے لیکن لوگ تمہیں تکلیف دیں گے, تمہیں فیل نہیں ہوگا, لوگ تمہیں پریشان کریں گے, تمہیں کچھ کیونکہ تمہاری نظر اللہ پہ ہوگی, تم اللہ کے ہر وقت اللہ کے طلبگار رہو گے, اللہ کی محبت میں گم رہو گے, اللہ کے عشق میں گم ہوگے, تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اور جو تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے, ظاہر انسان ہے تکلیف تو محسوس کرتا ہے, لیکن وہ وقتی ہوگی, آئی اور چلی گئی, ختم ہو گئی. کیوں کہ وہاں اللہ کی محبت کا رزق, اللہ کی محبت ہمیں مل رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں مل رہی ہے, وہ غذا ہمیں ملتی ہے, وہ نفس مطمئنہ, وہ سکون, وہ قلبی سکون ہمیں مل رہا ہوتا ہے جب ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لاکھوں ہمیں تکلیفیں آئیں گی, لوگ ہر قسم کی ہمیں تکلیف دیں گے, لیکن ہمیں فیل ہوگی تو 5 منٹ کو ہوگی, 10 منٹ کو ہوگی, لیکن اندر ہمارے سکون ہوگا. بظاہر جسم میں کو تو تکلیف لگے گی, لیکن اندر روح پر وہ تکلیف پہنچے گی نہیں. کیوں کہ وہ روح جو ہے وہ تو اللہ سے جڑ چکی ہے, اللہ سے کنیکٹ ہو گئی ہے, وہ تو وہاں رہتی ہے, دنیا میں تو نہیں رہتی. لیکن ایک انسانی حیثیت سے اس سے تھوڑی تکلیف تو ہوگی, لیکن وہ تکلیف کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ تجربہ آپ لوگ کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنے دین اسلام کا, ایمان کا وہ ذائقہ ملے گا, وہ محبت ملے گی, اور ہر چیز میں آپ کو اللہ کی سختی بھی ہوگی, تکلیف بھی آئے گی تو اللہ کی محبت ہی نظر آئے گی, اللہ کی شفقت ہی نظر آئے گی. اللہ کی طرف کوئی چیز پریشانی بھی آئے گی تو آپ کو پریشان نہیں کرے گی, بلکہ اس میں بھی آپ کو اللہ کی محبت کا فیل ہوگا. یہ ہے اصل قرآن. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے جو احکامات کیے ہیں اس کو مشکل مت سمجھو, یہ تمہاری دین فطر, تمہاری میں نے ساخت ایسی رکھی ہے کہ تم اسے آسانی سے لے سکتے ہو, آسانی سے کر سکتے ہو. اب اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے لیے دنیا کتنی بھی تم دنیا کما لو گے, کتنا بھی کر لو گے, لیکن رہو گے تم پریشان, رہو گے تم بے سکون, ہزاروں لوگوں میں ہوگے لیکن تنہا محسوس کرو گے. اور جب تنہائی ہوگی, کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ سب چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ تنہائی تمہیں کاٹے گی, پھر وہ تمہیں خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے, پھر اس وقت تمہارا اللہ سے کنیکشن نہیں جڑ سکے گا, بہت مشکل ہے. 40 سال کا یہ جوانی جو ہے, یہ جوانی انتہائی قیمتی ہے. اس عمر میں اگر میں نے اللہ سے اپنے کو کنیکٹ کر لیا تو ہر چیز سے میں بے نیاز ہو گئی, ہر فکر سے میں بے نیاز ہو گئی, ہر تکلیف میرے لیے راحت کا سبب بنے گی, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے کہ اس سے اگر میں یہ سخت نسخہ دے رہا ہوں, اسے یہ سخت تکلیف دے رہا ہوں, تو اس کا فائدہ ہے. یہ جتنا بھی اس پہ صبر کرے گا, اسے برداشت کرے گا اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گا, تو اس کی روح پرواز کرے گی, روح اللہ کے قریب ہوتی جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.